بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ابورشن کی وجوہات اور اقسام پہ۔ نمبر 1، اسپونٹینیس ابورشن۔ اس کی علامات وجائنل بلیڈنگ، ڈائلیٹیشن آف سرویکس، سیویئر پین ہو سکتی ہیں۔ عام طور پر ابورشن سے پہلے وجائنل بلیڈنگ ابتدائی علامات سے بلیڈنگ کے ساتھ خون کے لوتھڑے یعنی کہ بلڈ کلوٹس کا اخراج ہوتا ہے، براؤن سپاٹنگ یا سرخ سپاٹنگ ہوتی ہے، پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے جو کہ یوٹرائن کنٹریکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اس درد کے ساتھ کمر کا درد بھی شامل ہوتا ہے۔ نمبر 2، مسڈ ابورشن۔ ایسی ابورشن جس میں فیٹس یعنی کہ بچہ مرنے کے بعد پلیسنٹا کے ساتھ رحم یوٹرس میں رہ جائے، اس میں درد اور بلیڈنگ ممکن نہیں ہے، لیکن براؤن کلر کی سپاٹنگ کا اخراج ہوتا ہے۔ اس طرح کی سپاٹنگ ناگوار چبھن والی بو وغیرہ آتی ہے، ایچنگ ہوتی ہے، حمل کی وجہ سے یوٹرس کے بڑھنے کا عمل رک جاتا ہے اور پریگنینسی کا کروایا گیا لیبارٹری ٹیسٹ منفی ثابت ہوتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ واضح نہیں ہوتی۔ بچے دانی کی اندرونی صفائی یعنی کہ DNC وغیرہ کروانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ نمبر 3، بلڈ مول ابورشن۔ عام طور پر مسڈ ابورشن بڑھ کر بلڈ مول کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ نرم اور بھورے سرخ رنگ کا میس مکمل طور پر کیپسولر ڈیسیڈووا میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ کیپسولر ڈیسیڈووا کے اندر فیٹس اور پلیسنٹا کے جمے ہوئے خون میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ علاج کے لیے رحم کی گردن یعنی کہ ڈائلیٹیشن کی جاتی ہے اور کچھ ادویات کے استعمال سے DNC وغیرہ کی جاتی ہے۔ خوف کی وجہ سے ابورشن۔ اس قسم کے ابورشن میں صرف بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کے نچلے حصے یعنی کہ مثانہ یا رحم کی جگہ ہلکا درد محسوس ہوتا ہے، لیکن سرویکس کا منہ بند ہوتا ہے۔ حمل کے 24 ہفتے سے پہلے یہ بلیڈنگ زیادہ پریشان کن نہیں ہوتی۔ ممبرین بھی اصلی اور صحیح حالت میں قائم ہوتی ہے۔ اس کی باوجود بلیڈنگ کو دیکھ کر حاملہ کے ذہن پر حمل ضائع ہونے کا خدشہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس خوف سے ابورشن ہو سکتا ہے۔ ویسے کسی بھی قسم کے خوف، اغوا، تشدد، فکر، غم، ذہنی دباؤ، انتہائی بری یا غم کی خبر سننے سے بھی ابورشن ممکن ہے۔ انوائٹیبل ابورشن۔ یہ ابورشن کی وہ حالت ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے جب حمل کو مزید برقرار رکھنا ناممکن ہو جائے، وجائنل بلیڈنگ جاری ہو جائے، جس کے اندازہ ہو جائے کہ یہ پلیسنٹا کا زیادہ حصہ رحم کی دیوار یوٹرائن وال سے علیحدہ ہو گیا ہے، بلیڈنگ کا زیادہ ہونا شروع ہو جائے، سرویکس کا منہ کھل جاتا ہے، پیٹ کے نچلے حصے پر شدت کے ساتھ درد وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح ابورشن کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ پلیسنٹا یوٹرس یعنی کہ بچہ دانی کی دیواروں سے کچھ حصہ علیحدہ ہو جاتا ہے، جس کا دوبارہ خود بخود جڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو انوائٹیبل ابورشن کہتے ہیں۔ کمپلیٹ ابورشن۔ مکمل ابورشن حمل ٹھہرنے کے بعد 8ویں ہفتے سے پہلے ہوتا ہے، جس میں ایمبریو یعنی کہ بچہ، پلیسنٹا اور مکمل ممبرین جھلی خارج ہو جاتی ہے۔ انکمپلیٹ ابورشن۔ یہ ایسا ابورشن ہے جس میں فیٹس بچے دانی سے باہر خارج ہو جائے لیکن پلیسنٹا یعنی کہ آمل کے تمام حصے بچے دانی کے اندر ہی رہ جائیں۔ یہ ابورشن 2nd ٹرائمسٹر میں ہوتا ہے۔ اس سے شدید بلیڈنگ ہو سکتی ہے، پیٹ یا کمر میں درد ہو سکتا ہے، سرویکس تھوڑی سی بند بھی ہو سکتی ہے، سرویکس نرم، سافٹ اور پلش رنگت کی ہوتی ہے۔ اس کے علاج میں بہت ضروری ہے کہ بچے دانی کے اندر سے پلیسنٹا کے ٹیشو کو نکالا جائے۔ رحم کی دیوار سے مکمل پلیسنٹا کا ہٹاؤ اور اخراج سے ہی علاج ممکن ہے۔ انڈیوسڈ ابورشن یعنی کہ مرضی سے ابورشن۔ اس میں عورت کو حمل ہونے کے بعد حالات و واقعات کے پیش نظر حاملہ عورت کو مرضی، رائے اور آمادگی سے ابورشن کی جاتی ہے یا مصنوعی ابورشن ہوتا ہے۔ یہ مصنوعی ابورشن ہوتا ہے جو باقاعدہ پروگرام اور طے شدہ منصوبے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک کمپلسری ابورشن، دوسرا کرمنل ابورشن۔ کمپلسری، جب کسی شادی شدہ عورت کو حمل ٹھہرنے کی بنا پر تولیدی اعضاء کی شدید تکلیف شروع ہو جائے یا اندازہ ہو کہ حمل کی مدت پوری ہونے پر بھی حاملہ اور فیٹس بچے کو خطرناک یا مہلک مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ایسی صورتحال کے پیش نظر حاملہ کی جان بچانے کے لیے باغرض علاج حمل کو ضائع کیا جائے تو اسے قانونی ابورشن یعنی کہ لیگل ابورشن اور حالات و واقعات کے مطابق ضروری ابورشن کہتے ہیں۔ یہ قانونی ابورشن لیڈی ڈاکٹر صاحبہ، حاملہ عورت، اس کے حقیقی خاوند، قریبی رشتہ دار یا وارثین لاحقین کے نوٹس میں لا کر ان کی مرضی سے ہیلتھ سینٹر یا کلینک میں کیا جاتا ہے۔ کرمنل ابورشن۔ یہ غیر قانونی ابورشن زیادہ تر عورت مرد کے باہمی رضامندی سے ناجائز جنسی تعلقات قائم کرنے اور حمل ٹھہرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مجرمانہ اور غیر قانونی ابورشن میں لڑکی یا عورت
پریگننسی معلوم ہونے کے بعد فوری خفیہ طور پر حمل ضائع کروانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ ناجائز تعلقات پر پردہ ڈالنے، رسوائی، بدنامی کے خوف سے ابارشن کرواتی ہے۔ پسند کی شادی نہ ہونے، ضد، محبت کی ناکامی کے انتقام پر خاوند کو اولاد سے محروم رکھنے کے لیے ابارشن کرواتی ہے۔